عنوان: بند دروازہ۔ حصہ اول: اجنبی خط۔ یہ سردیوں کی ایک خاموش شام تھی۔ آسمان پر دھند کے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہر چیز پر اداسی کی ایک تہہ سی جمی ہوئی تھی۔ فاطمہ اپنے کمرے میں بیٹھی پرانے خطوں کا ایک صندوقچہ کھولے ماضی کے دریچوں میں جھانک رہی تھی۔ تبھی ایک زرد لفافہ اس کی نظر سے ٹکرایا، جس پر کسی اجنبی ہاتھ کی تحریر تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے لفافہ کھولا۔ فاطمہ، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو سمجھو کہ قسمت نے ایک اور موقع دیا ہے۔ خط کی سطریں پڑھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ خط اس کے بچپن کے دوست زریاب کا تھا، جو پچھلے 20 سال سے غائب تھا۔ حصہ دوم: ماضی کی گلیوں میں۔ فاطمہ اور زریاب بچپن کے دوست تھے۔ ایک ہی گلی میں کھیلتے، اسکول ساتھ جاتے، خواب ایک جیسے دیکھتے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ قسمت نے انہیں دور کر دیا۔ زریاب کے والدین کا اچانک انتقال ہو گیا اور پھر وہ کسی کو بتائے بغیر چلا گیا۔ فاطمہ نے بہت ڈھونڈا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ اب اس خط میں زریاب نے لکھا تھا کہ وہ واپس آیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ فاطمہ ایک بار پرانی حویلی میں آئے، جہاں بچپن کی بے شمار یادیں بکھری پڑی تھیں۔ حصہ سوم: پرانی حویلی۔ فاطمہ نے اگلی صبح سرد ہوا کو چیرتے ہوئے پرانی حویلی کا رخ کیا۔ وہ جگہ ویران تھی، جیسے برسوں سے کوئی انسان نہ گزرا ہو۔ دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھلا۔ اندر ہر شے دھول سے اٹی تھی، مگر بچپن کی نشانیاں اب بھی باقی تھیں۔ ایک کمرے میں اسے ایک پرانا ریڈیو، زریاب کی سائیکل اور وہ لکڑی کی ناؤ ملی جو دونوں نے نالے میں چلائی تھی۔ تبھی ایک آہٹ ہوئی۔ فاطمہ! وہ چونک کر پلٹی۔ سامنے زریاب کھڑا تھا۔ وقت نے چہرہ بدلا تھا، مگر آنکھیں وہی تھیں، گہری سوچ میں ڈوبی اور سچائی لبریز۔ حصہ چہارم: پردہ فاش۔ زریاب نے بتایا کہ وہ والدین کے بعد شدید ذہنی صدمے سے دوچار ہو گیا تھا۔ اسے ایک درویش نے سنبھالا اور روحانی سفر پر بھیجا۔ اس نے دنیا دیکھی، اپنے اندر کا خلا بھرا، اور اب وہ واپس آیا تھا، بس ایک معافی کے لیے۔ میں جانتا ہوں فاطمہ، وقت لوٹ کر نہیں آتا، مگر دل میں جو دروازہ بند ہو گیا تھا، کیا وہ کھل سکتا ہے؟ فاطمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور زریاب کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بند دروازے اگر نیت سچی ہو تو کھل ہی جاتے ہیں۔ اختتام: اس حویلی نے صرف ماضی کی یادیں نہیں سنبھالیں، بلکہ دو بچھڑے دلوں کو دوبارہ جوڑ دیا۔ کبھی کبھی زندگی دوسرا موقع دیتی ہے، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔